الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا انسان کا بہت بڑا سہارا ہے، اور انسان جب پریشان ہوتا ہے، مشکل میں داخل ہوتا ہے، یا اسی طرح کوئی اس کو تکلیف پہنچتی ہے، تو اس کا ازالہ وہ کس طرح کر سکتا ہے؟ دین نے یہی طریقہ بتایا ہے کہ انسان رب کی جناب میں دعا کرے۔ دعا صحیح پکار کو کہتے ہیں، اس پکار کو جو دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی ہو، جو انتہائی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ رب کی جناب میں کی جائے، اور جائز دعا کی جائے۔ اس دعا کے بارے میں بہت بڑی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ بندہ دعا کا محتاج ہے، اور جہاں اس کی زندگی میں حسن ہے، وہاں بہت سی خرابیاں بھی ہیں۔ جہاں انسان کو بڑا سکون ملتا ہے، وہاں اس کو بڑی پریشانی بھی ہوتی ہے۔ جہاں وہ خوش ہے، وہاں وہ ناراض بھی ہے۔ جہاں ایک انسان گناہ گار ہے، وہاں نیکی بھی کرتا ہے، یا جہاں ایک انسان نیک ہے، اس سے گناہ بھی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ سب چیزیں زندگی کو بڑا بدمزہ بنا دیتی ہیں کہ کیسی زندگی ہے کہ جس میں جھکاؤ رحمان کی طرف بھی ہے اور شیطان کی طرف بھی۔ اچھے کام بھی ہو رہے ہیں، برے کام بھی ہو رہے ہیں۔ انسان ہے نا، خطا کے پتلے ہیں نا۔ تو اس خطا سے اندر انسان کا ضمیر بڑا اس کو ملامت کرتا ہے، اور خود بھی بڑا غمگین ہوتا ہے۔ روح یا دل کا سکون اس میں نہیں ہوتا۔ اطمینان جو قلبی ہے، اس کو حاصل نہیں ہو پاتا۔ دین نے ایسے موقع پر ایک مسلمان کو یہ تاکید کی ہے کہ گھبراؤ نہیں، آؤ اپنے رب کے حضور، اور رب کی جناب میں ہاتھ اٹھاؤ، گڑ گڑاؤ، دعا کرو خلوص دل سے۔ اللہ نہ صرف تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا، بلکہ ان دعاؤں میں جو عرضداشت پیش کی گئی ہوگی، گناہوں کی معافی کی، اور اسی طرح اور بھلائیوں کی، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی سب کچھ عطا کر دے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو فرمایا ہے، اور سب کو تاکید کی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کو تاکید کی ہے، غیروں کو بھی کہا ہے کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ انسانوں، تمہارے رب نے یہ بات تمہیں کہی ہے کہ ادعونی، تم مجھ سے دعا کرو، جس کا مطلب ہے صرف مجھے ہی پکارو، میرے ہی آگے گڑ گڑاؤ، مجھ سے ہی مانگو، میرے در کے بھکاری بن جاؤ۔ آؤ کرو تم دعا، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، کیونکہ میں بڑی ہستی ہوں، میرے پاس اختیارات ہیں، میں تمہارا خالق ہوں، مالک ہوں، میں جانتا ہوں تمہاری پریشانیوں کو، تمہارے مسائل کو۔ تم مجھ سے دعا کرو، کسی اور سے نہ کرو، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری ایک ایک دعا کو قبول کروں گا۔ پھر ساتھ یہ بھی فرمایا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ یہ بھی یاد رکھیں لوگ، جو میری عبادت یعنی میری دعا سے تکبر کرتے ہیں، میرے آگے نہیں جھکنا چاہتے، اور بڑے بنتے ہیں کہ ہم رب کے حضور کیوں ہاتھ پھیلائیں، کیوں اس کی جناب میں یہ درخواست کریں کہ اب تو ہمارے گناہ معاف کر، کیوں اقرار کریں کہ ہم نادم ہیں،
یہ بعض اوقات بڑا تکبر آ جاتا ہے انسان میں، وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں تو بڑا پیور ہوں، میں تو صاف ستھرا انسان ہوں، مجھ سے تو غلطی نہیں ہوتی، میں تو بڑے اعلیٰ حسب اور نسب کا انسان ہوں، میرا تو شجرہ نسب وہ بڑا مبارک ہے۔ نہیں بھلے بندے، سب کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، فقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب تمہیں کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور اس معاملے میں کوئی اکڑ نہ دکھانا، عاجزی دکھانا، جھک جانا، ماننا کہ واقعی دعاؤں کو قبول کرنے والا میں ہوں اور کوئی نہیں، دعائیں جس سے مانگی جا سکتی ہیں وہ میں ہی ہوں، کوئی اور کوئی نہیں ہے۔ یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور جب یہ آیت اتری تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ جو سنائی تو غیروں نے بھی سنی، مشرکین عرب نے بھی سنی، ان کو بھی ایک سبق دیا گیا کہ تم جو بتوں کے آگے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہو اور ان سے توقع کرتے ہو کہ شاید یہ ہمارے لیے کچھ بڑا سہارا بن جائیں گے، ہماری دعاؤں کو سنیں گے، نہیں، سمجھا دیا، ادعونی، صرف مجھ سے مانگو۔ ایک سبق تھا جو دین اسلام دینا چاہتا تھا، وہ بڑے اچھے طریقے سے ان کو دے دیا گیا۔ تو ناظرین محترم، دعا ہم مسلمانوں کی بنیادی ضرورت ہے، لمحہ بلمحہ۔ کیوں؟ ہم بھی پریشان ہوتے ہیں، تکلیفیں ہمیں بھی آتے ہیں، ابھی ٹھیک تھے، ابھی بیمار ہو گئے، ابھی خوش تھے تو ابھی بہت عجیب سی خبر ملی کہ ساری خوشی ختم ہو گئی۔ تو یہ سب چیزیں انسان کے دل کو بڑا غمگین کرتی ہیں، اور اس کا سب سے بڑا سہارا دعا ہے۔ اور یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود ارشاد فرمانا ہے کہ کس طرح تم نے مجھ سے دعا مانگنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین، اپنے رب کو پکارا کرو، اپنے رب سے دعائیں مانگا کرو، تضرعا، انتہائی آہوزاری کے ساتھ، گڑ گڑا کر، وخفیہ، اور پوشیدہ طریقے سے بھی، دل میں، اندر ہی اندر، چھپ کے، علیحدگی میں بیٹھ کے رب سے مانگو دعا۔ انہ لا يحب المعتدین، جو دعائیں ناجائز کرتے ہیں اور اپنی دعاؤں میں تجاوز کرتے ہیں حد سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی دعاؤں کو بالکل نہ پسند کرتا ہے، نہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ دیکھیے، بظاہر میں دعا مانگتا ہوں، یہ بھی ایک طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تضرعاً، لیکن اس میں آہوزاری ہو، خشوع ہو، ڈر ہو، خلوص ہو کہ واقعی میں دل سے مانگ رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ وہ کیوں نہ سنے، وہ ہمارا رب ہے، اس کے در کو چھوڑ کے کہاں جائیں؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے، اگر وہ نہ بخشے گا تو پھر ہمیں کون بخشے گا؟ اگر وہ رزق نہیں دے گا تو پھر ہمیں کون دے گا؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے اور سن کے قبول بھی فرماتا ہے، لیکن اس کے دینے کے جو طریقے ہیں وہ اپنے ہیں۔ دعائیں سن کے نوازنے کے طریقے اس کے اپنے اپنے ہیں۔ اس لیے ناظرین محترم، ان الفاظ میں قرآن مجید کے اس آیت میں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، خفیہ طریقے سے بھی، پوشیدہ طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ اس لیے فقہائے کرام کا کہنا یہی ہے کہ عاجزی میں بھی انسان رب کی جناب میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ سکتا ہے، اور اگر خفیہ طریقے سے اس نے مانگنی ہے تو دل کے اندر اندر بھی دعا اللہ تعالیٰ کی جناب میں کر سکتا ہے۔ اللہ سنتا ہے۔ کیسے سنتا ہے؟ سورہ مریم کو، قرآن مجید کی سورہ مریم کو اگر ہم ابتدا میں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔
اللہ کے رسول، ہم اس صورت میں اپنے بندے زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم پر کی گئی رحمت کا ذکر کرنا چاہتے ہیں. آپ وہ سنیں. وہ کیا رحمت تھی؟ اذ، جب، نادا ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، دعا کی. کب؟ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، مخفی طریقے سے پکارا، اندر ہی اندر سے. اور وہ اندر کی دعا کیا تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سن لی، نوٹ کر لی، اور یہ بتایا کہ انہوں نے کہا تھا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، مولا بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، سر جو ہے وہ سفید ہو گیا ہے اور داڑھی بھی سفید ہو گئی ہے. واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، مگر تجھ سے مانگ کے مولا میں کوئی بد نصیب نہیں بنوں گا، مجھے پتہ ہے کہ تو مجھے دے گا. زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یہ خفیہ دعا جو اندر اندر سے کی گئی، جس میں کوئی ہاتھ نہیں پھیلایا گیا، زبان سے بھی کوئی اظہار نہیں کیا گیا، دل میں ہی یہ دعا کی گئی، اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی اور جناب زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یحییٰ جیسا بیٹا عطا فرمایا. بتایا ان کو، ہم نے آپ کی دعا سن لی، وہی کر کے بتایا، اور پھر خوشخبری بھی سنا دی کہ جو مانگ رہے ہیں وہ آپ کو ہم دے رہے ہیں. یحییٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم. ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کی دعاؤں کا بھی ذکر کیا ہے کہ جن کڑے اور مشکل حالات سے وہ گزرے اور جو تکالیف ان کو دیکھنا پڑیں، انہوں نے بھی رب کی جناب میں عاجز بندے بن کے دعائیں کی ہیں. دیکھ لیجئے، آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم زمین پہ اترے تو انہوں نے بھی کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم ہیں، وہ بھی جب امت کو، اپنی قوم کو تعلیم دیتے دیتے 950 سال تک جب بالکل مایوس ہو جاتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. کیا دعا ہے! اور پھر اپنا بیٹا جب غرق ہوا تو اس کے لیے بھی دعا کی، لیکن یہ دعا کس کے حق میں تھی؟ نافرمان بیٹے کے حق میں، جو اپنے والد جو نبی محترم ہیں ان کو نہیں تسلیم کر رہا، ان کا کہنا نہیں مان رہا. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اس دعا کو بالکل قبول نہیں کیا کہ آپ ایسے بیٹے کی دعا کر رہے ہیں کہ انہو عمل غیر صالح، وہ سراپا غیر صالح عمل تھا، اس لیے ایسی دعا مجھ سے نہ کیجیے. ناظرین دیکھیے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا بھی ہے جو جائز ہوں، لیکن وہ دعائیں جس کو اللہ تعالیٰ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے حق میں کی جا رہی ہے وہ مناسب نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے روک دیتے ہیں. تو یہ وہ انداز ہے دعاؤں کا جو ہم قرآن مجید میں پاتے ہیں. مزید انبیاء کی دعاؤں کا ذکر انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم کرتے ہیں. اس وقت تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.